تو یشوع کی کتاب ہے، اس کا 17 چیپٹر. تو آج ہماری ریڈنگ میں نیتا ہیلپ کرے گی؟ کون کر رہا ہے؟ صبا کر رہی؟ Who is studying reading? میں کر لیتی ہوں۔ چلیں بیٹا شروع کریں. گاڈ بلیس یو. یشوع کی کتاب 17 باب۔ اور منسی کی قبیلہ کا حصہ کرہ ڈال کر یہ ٹھہرا کیونکہ وہ یوسف کا پلوٹا تھا، اور چونکہ منسی کا پلوٹا بیٹا مکیر جو جلاد کا باپ تھا جنگی مرد تھا، اس لیے اس کو جلاد اور بسن ملے۔ تو یہ حصہ بنی منسی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا، یعنی بنی مامو یہ نہیں مجھے نام پڑھنا آ رہا، ابھی اور اظہر. ابیزر اور بنی خلف اور بنی اسریل اور بنی سکم اور بنی جعفر اور بنی سمیاد یہ بھی نہیں آ رہا کے لیے۔ سمیدہ کوئی بات نہیں. بنی سمیدہ. یوسف کے بیٹے منسی کے فرزند نرینا اپنے اپنے فرزند نرینا اپنے اپنے گھرانے کے مطابق یہی تھے، اور سلافین دین حرف بن جلاد بن مکیر بن منسی کے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں، اور ان کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں ملاحہ اور نواح اور حجالہ اور ملاکہ اور ترزہ۔ سو وہ علیزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوا اور سرداروں کے آگے آ کر کہنے لگی کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے بھائیوں کے درمیان میراث دے۔ چنانچہ خداوند کے حکم کے مطابق اس نے ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراث دی۔ سو منسی کو جلاد اور بسن کے ملک کو چھوڑ کر جو یردن کے اس پار ہیں 10 حصے اور ملے، کیونکہ منسی کی بیٹیوں نے بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ میراث پائی۔ اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلاد کا ملک ملا، اور عاشر سے لے کر مکمتا تک جو سکم کا مقابل ہے منسی کی حد تھی، اور وہی حد دہنے ہاتھ پر عین توفہ کے باشندوں تک چلی گئی۔ اور یہ توفہ کی زمین تو منسی کی ہوئی، پر توفہ شہر جو منسی کی سرحد پر تھا بنی افراہیم کا حصہ ٹھہرا۔ پھر وہاں سے وہ حد کانا کے نالے کو اتر کر اس کے جنوب کی طرف پہنچی۔ یہ شہر جو منسی کے شہروں کے درمیان ہے افراہیم کے ٹھہرے، اور منسی کی حد اس نالے کے شمال کی طرف سے ہو کر سمندر پر ختم ہوئی۔ سو جنوب کی طرف افراہیم کی اور شمال کی طرف منسی کی میراث پڑی، اور اس کی سرحد سمندر تھی۔ یوں وہ دونوں شمال کی طرف عاشر سے اور مشرق کی طرف اشکار سے جا ملی، اور اشکار اور عاشر کی حد میں بیت شان اور اس کے قصبے اور ابلیم اور اس کے قصبے اور اہل تناک اور اس کے قصبے اور اہل مجدو اور اس کے قصبے، بلکہ تینوں مرتفع مقامات منسی کو ملے۔ تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے، بلکہ اس ملک میں کنانی بسے ہی رہے۔ اور جب بنی اسرائیل زوراور ہو گئے تو انہوں نے کنانیوں سے بگاڑ کا کام لیا اور ان کو بالکل نکال باہر نہ کیا۔ اور بنی یوسف نے یشوع سے کہا کہ تو نے کیوں کرا ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراث کے لیے دیا، اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں، کیونکہ خداوند نے ہم کو برکت دی ہے۔ یشوع نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرزیوں اور رفائیمی کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افراہیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے۔ بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور سب کنانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی وہ جو بیت شان اور اس کے قصبوں میں اور جو یزریل کی وادی میں رہتے ہیں، دونوں کے پاس لوہے کے رتھ ہے۔ یشوع نے بنی یوسف یعنی افراہیم اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو، سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا، اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے، کیونکہ تم کنانیوں کو نکال دو گے، اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زوراور بھی ہیں۔ آمین۔ آمین. آمین. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹ منٹ لیٹ می سی کہ اگر ہم
ایک منٹ ذرا میں اپنی اسکرین شیئر کرنے لگا. ہاں جی، میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں. اس میں شاید تھوڑا سا نا ہمیں ذرا زیادہ پتہ لگے گا کہ جو چیپٹر آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی وہی تقسیم جو ہے، قبیلوں کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوسف کی جو نسل ہے، یوسف کے جو بیٹے ہیں افراہیم اور منسی. ایک منٹ. ہاں جی، وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا قبیلہ ہیں اور ہمیں زیادہ میراث ملنی چاہیے. تو یہ دیکھیں جو میری اسکرین نظر آ رہی، کس کس کو نظر آ رہی اسکرین؟ آواز اسکرین آ رہی نظر کسی کو میری؟ نہیں. میں نے شیئر کی ہے اسکرین، اور اگر نہیں نظر آ رہی تو آنی چاہیے. اب ہاں جی اب آ رہی ہے. اچھا، چلیں جی. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منسی کے قبیلے کو کیا حصہ ملا، جو کہ یوسف کی اولاد تھی. اور افراہیم کا ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. تو یہ دونوں جو ہیں افراہیم اور منسی جو ہے یوسف کا بڑا بیٹا تھا، اور جو افراہیم جو ہے وہ یوسف کا چھوٹا بیٹا تھا. لکھا ہے پہلی آیت میں، لکھا ہے کہ منسی کے قبیلے کا حصہ کرا ڈال کر یہ ٹھہرا کیونکہ وہ یوسف کا پلوٹا تھا، اور چونکہ منسی کا پلوٹا بیٹا مکیر جو جلاد کا باپ تھا جنگی مرد تھا، اس لیے اس کو جلاد اور بسن ملے. ادھر ہم پھر دیکھتے ہیں آج کے یوسف کی بات ہو رہی ہے، اور یوسف کے دو بیٹوں کی بات ہو رہی ہے. جو یعنی کہ پہلا جو ہم نے اس سے پہلے اگر پچھلے چیپٹر کی 16ویں چیپٹر کی کون سی آیت ہے، افراہیمیوں کے بارے میں 10ویں آیت، آخری آیت، وہاں سے میں پڑھنے لگا ہوں. اور انہوں نے کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، بلکہ وہ کنانی آج کے دن تک افراہیمیوں میں بسے ہوئے ہیں اور خادم بن کر بیگار کا کام کرتے ہیں. تو یہ جو افراہیم اور منسی جو ہیں یہ یوسف کے دونوں بیٹے ہیں. منسی جو بڑا بیٹا تھا، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ منسی کو خدا یعقوب نے جب برکت دی تو اس نے کیا کیا، یعقوب نے اس کے باپ نے ایسے کر کے ہاتھ رکھے کہ اپنا دانا ہاتھ اس نے چھوٹے بیٹے پہ رکھا، افراہیم پہ رکھا. تو یہ بات یاد ہے کہ منسی کو اس کے باپ نے پاک روح کی ہدایت سے افراہیم کو فوقیت دی اور اس کو زیادہ برکت دی. تو خداوند آج منسی کی باری ہے کا پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ افراہیم کو جو حصہ ملا، لیکن وہ بھی پوری طرح سے جو غیر قومیں تھی ان کو زمین سے نہ نکال سکا. لیکن اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ ایک پیٹرن بائبل میں ایک چلتا آ رہا ہے جو بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے جو بڑا چھوٹا ہے، یا جو سیکنڈ بورن ہے، سیکنڈ بورن مطلب دوسری پیدائش جو ہے، وہ اس کو خدا زیادہ فوقیت دیتا ہے اور اس کو زیادہ مرتبہ ہے. جیسے کہ ہم جیسے ہم شروع میں ہی دیکھتے ہیں کہ آدم کے دو بیٹے جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، کاہن اور ہابل. تو پہلے کی نسبت جو چھوٹا جو تھا یا دوسرا جو تھا اس کو برکت ملی. ہابل کی قربانی کو خدا نے کیا کیا، قبول کیا. ایسے بائبل میں لکھا ہے نا. تو خدا کے نزدیک جو سیکنڈ برتھ ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ، یعنی کہ دوسری پیدائش جو ہے وہ خدا کے لیے، خدا کے نزدیک زیادہ اہمیت کی حامل ہے. منسی جو تھا وہ پلوٹا تو تھا، وہ پیدا پہلے ہوا، لیکن دوسری برتھ جو ہے اس کی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. میں تم سے کہتا جب تک
جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ہم ایک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ یسوع جو تھا اس کا بھائی یعقوب، یعقوب کو یسوع سے زیادہ برکت ملی تھی۔ یعقوب کو کیا خدا نے زیادہ بلیس کیا تھا یسوع کی بنسبت، جبکہ یسوع جو ہے وہ پہلا تھا، لیکن دوسری پیدائش جو ہوئی وہ جیکب کی تھی۔ تو اس لیے ہماری ایک جسمانی پیدائش ہوتی ہے، ایک روحانی طور پر جب ہم پیدا ہوتے ہیں وہ دوسری پیدائش ہوتی ہے۔ وہ جو ہے خدا کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ اتم ہے اور معتبر ہے، سیکنڈ برتھ۔ جو بھی جو بھی ماں کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں، جب وہ تب تک جسمانی ہے جب تک وہ دوسرے نئے سرے سے پیدا نہیں ہو جاتے، تب ان کی جو برتھ ہے وہ یعقوب کی پیدائش سے مشابت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور ہم منسی کا اور افراہیم کا ہم پیٹرن دیکھتے ہیں کہ منسی کی نسبت خدا نے افراہیم کو زیادہ برکت دی۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ نے جب دونوں کو، یوسف اپنے بیٹوں کو اپنے باپ کے پاس لے کر آیا تو یوسف نے ایک کو، بڑے بیٹے کو اپنے باپ کے دانے ہاتھ کی طرف رکھا اور چھوٹے کو بائیں ہاتھ کی طرف رکھا، تاکہ اس کا ہاتھ جو ہے دایاں ہاتھ بڑے کے سر پر رہے اور بایاں ہاتھ چھوٹے کے سر پر رہے۔ لیکن اس نے کیا کیا، ایسے ہاتھ پھیر دیا، اس نے چھوٹے کے اوپر بڑا ہاتھ اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ تو یہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے بائبل میں، جو کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسری پیدائش جو ہے وہ زیادہ اتم اور زیادہ معتبر ہے۔ اگر کسی کو وہ حوالہ یاد ہو تو وہ نکال سکتا ہے۔ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یوحنا کی کتاب انجیل اور اس کا میرے خیال دوسرا چیپٹر ہے، کسی کو مل جائے تو نکال کے پڑھ بھی سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل تیسرا چیپٹر ہے۔ سبا ذرا پڑھیں۔ ماموں کون سا والا؟ 1 منٹ۔ فریسیوں تیسرا چیپٹر یوحنا کی انجیل کا، اس کا پہلی ایسے پڑھیں۔ اچھا 1 منٹ۔ تیسرا چیپٹر ماموں نکال۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر ان سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو موت تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ آگے بھی آگے پڑھنے دیں۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ تعجب نہ کر، میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ بس ہوا ٹھیک ہے، ہاں اب ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ جو دوسری پیدائش ہے اس کا خداوند یسوع مسیح بڑا کلیئرلی ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ایک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ خدا دوسرے ہمارا جسمانی پیدا ہونے سے زیادہ روحانی پیدائش جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا مکتی داتا قبول کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ اور سیویئر جو مانتے ہیں۔ تو منسی کا قبیلہ اگرچہ بڑا تھا، جسمانی طور پر بڑا تھا، لیکن خدا نے برکت کس کو دی زیادہ؟ افراہیم کو۔ اسی طرح ہم جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب ہم روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں تو اب آسمان کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایک زمین پر ایک گناہگار توبہ کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان پر خدا کے فرشتے جو ہیں
کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں. آسمان پر خوشی ہوتی ہے جب ایک گناہ گار جو توبہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ایک گناہ گار خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو ایک نئی پیدائش ہوتی ہے. وہ دوسری پیدائش اس کو بولا جاتا ہے، سیکنڈ برتھ، بورن اگین جس کو بولتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہونا. تو ایک پیٹرن جس کی میں ذکر کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے بائبل میں کہ منسی کو افراہیم پر کیا کی گئی؟ پہلے افراہیم کو حصہ ملا. یہ دیکھیں 16ویں چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ افراہیم کو پہلے حصہ ملا، اور اس کے بعد منسی کا حصہ کا ذکر 17ویں چیپٹر میں آتا ہے. لیکن دونوں بھائیوں میں ایک چیز مشترک ہے. دونوں بھائیوں نے اپنے، خدا نے تو کہا تھا کہ غیر قوموں کو نکال باہر کرنا، لیکن ان دونوں قبیلوں نے کنانیوں کو باہر نہیں نکالا، بلکہ ان کے دشمن ان کے اندر ہی بسے رہے، اور وہ ان سے بگار کا کام یا ان سے نوکروں کا کام لیتے تھے. اب تھوڑا سا اس نقشے کی طرف دیکھیں. یہ جو سکرین میں نے شیئر کی ہوئی ہے، کہ ہم پچھلے جب سے ہم نے یشوع کی کتاب پڑھی ہے، شروع کی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے منسی کا آدھا قبیلہ، جاد کا قبیلہ اور روبن کا قبیلہ، یہ ڈھائی قبیلے جو تھے، یہ دریا جو ہے اردن کا، اس کے اس سائڈ پہ ہی رہ گئے. اور یہ اب دیکھیں، یہ کیونکہ یہ وعدے کی زمین میں داخل نہیں ہوئے، یہ زیادہ جو دشمنوں کے دشمنوں کو ان پر حملہ کرنے میں کیا ہے؟ آسانی ہے، کیونکہ یہ ان کا سارا ایریا کھلا ہوا ہے. یہ ان کی بارڈر جو ہیں دشمنوں کے بارڈرز کے ساتھ لگتے ہیں، ان قوموں کے ساتھ اور ان قبیلوں کے ساتھ ان کے بارڈر لگتے ہیں، جو ان کی سرحدیں لگتی ہیں، جو کہ دشمن ہیں اور جو کہ غیر قومیں ہیں. تو یہ اس لیے جو وعدے کی زمین میں داخل ہونا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، نہیں تو ہمیں بہت زیادہ سٹرگل ہوگی، بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور دشمنیاں اور یہ وہ. تو اس لیے انہوں نے ایک غلطی، اب منسی کا قبیلہ سب سے نمبر کے حساب سے سب سے بڑا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ ایکسپوز کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کو غیر قوموں کے حوالے کر دیا ہوا ہے، آدھے کم سے کم آدھے قبیلے نے. یہ دیکھیں منسی کا قبیلہ جو ہے. تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ منسی کا قبیلہ تعداد میں بڑا ہے، لوگ اس کے زیادہ ہیں، لیکن آدھا قبیلہ تو ادھر یردن کے پار جا ہی نہیں سکا. آدھے قبیلے نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو وعدے کی سرزمین میں خود ہی روک لیا. تو کئی دفعہ یہ جب ہم روحانی طور پر بھی ہم اپنی ترقی جو ہے وہ خود ہی روک لیتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، جتنی دعا کر لی، جتنی بائبل پڑھ لی، یا جو کچھ کر لیتے ہیں، بس اسی پہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ایک خدا نے اگر برکت دے دی تو اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے. تو پھر خدا بھی مطلب کیا کرتا ہے کہ خدا ہمیں مزید برکت دینے سے رک جاتا ہے. ہم کیا لکھا ہے بائبل میں؟ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مطلب اپنی کجروی کی وجہ سے خدا کے ہاتھ کو کام نہ کرنے دیا. انہوں نے جو جو ہم اپنی بے ایمانی کی وجہ سے کئی دفعہ خدا کے ہاتھ کو اپنی زندگیوں میں کام نہیں کرنے دیتے. تو انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ آدھا قبیلہ ادھر ہی رہ گیا، اور ادھر اب آ کے تو وہ اور جگہ مانگ رہا ہے. جیسے کہ اب ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں کہ منسی نے کہا کہ یہ قبیلہ تو ہمارے، یہ جگہ جو تو نے ہمیں دی ہے یہ تو کافی نہیں ہے ہمارے لیے. تو وہ ہم آگے جا کے ابھی دیکھتے ہیں. تو کیا ہوا کہ منسی کے قبیلے کو جو ہے اگرچہ منسی بڑا تھا، لیکن اس کو وراثت جو ہے اور وہ افراہیم جو چھوٹا تھا اس کے بعد میں ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا خدا کے نزدیک جو دوسرا ہے، دوسرے نمبر پر ہے، وہ یہ جسمانی پیدائش کی بات نہیں کر رہا میں، دوسرے نمبر، یہ اس کا روحانی مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا ہمیشہ سیکنڈ برتھ کو یا سیکنڈ پیدائش جو ہے، ہماری دوسری پیدائش جو اس کو زیادہ فوقیت دیتا ہے. خدا کے نزدیک سب کو بچنا چاہیے، سب کو خدا یسوع مسیح کے قریب آنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حصہ منسی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیونکہ منسی کی بیٹیوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ میراث پائی، اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلاد کا ملک ملا. اچھا، ادھر کہیں
ہاں یہ ہے دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں. سو یہ حصہ بنی منسی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا، یعنی بنی ابی ازر اور بنی خلق اور بنی اسرائیل اور بنی سکم اور بنی ہفر اور بنی سمیدہ کے لیے. یوسف کے بیٹے منسی کے فرزند نرینہ اپنے اپنے گھرانے کے مطابق یہی تھے. اچھا آگے تیسری آیت میں سلافہاد بن فہر بن جلاد بن مکر بن منسی کے بیٹے نہیں تھے. جو منسی کی اولاد میں سے جو مکر تھا اس کے بیٹے نہیں تھے بلکہ بیٹیاں تھیں، اور اس کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں. ان کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 1 2 3 4 5 بیٹیاں اس کی. تو یہ 5 بیٹیاں جو تھیں، پہلے جو روایت جو تھی وہ یہ تھی کہ جو جائیداد کی تقسیم جو ہوتی تھی وہ صرف بیٹوں میں ہوتی تھی. لیکن جو منسی کی اولاد میں سے ایک جو بیٹا تھا مکر بن منسی، اس کی 5 بیٹیاں تھیں، اس کی بیٹے نہیں تھے. تو یہاں آپ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے بیٹیوں کو بھی ویسا ہی حصہ اور ویسی ہی میراث دی، کیونکہ ہمیں آگے جا کے ان بیٹیوں نے آ کر یشوع سے کہا کہ بھی سو جو الیعزر کا کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور سرداروں کے آگے آ کر کہنے لگیں کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے بھائیوں کے درمیان میراث دے. چنانچہ خداوند کے حکم کے مطابق اس نے ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراث دی. تو خدا کا حکم یہ تھا کہ بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے ساتھ میراث یا جائیداد جو ہے، جو زمین جو ہے، وہ بیٹیوں کو بھی تقسیم کی جائے، اور ایز اٹ از جیسے ہے ویسے ہی. یہ خدا کا حکم تھا. اور ان لڑکیوں نے کیا کیا؟ اگر چپ رہتی، اگر بات نہ کرتی، اپنے حق کے لیے نہ لڑتی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو میراث نہ ملتی. تو ان لڑکیوں نے 5 بیٹیوں نے جو مکر کی بیٹیاں تھیں، جو منسی کی اولاد تھی، انہوں نے آ کر یشوع سے کہا اور اسرائیل کے بزرگوں سے کہا کہ بھی خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں بھی موسیٰ کے اپنے بندے موسیٰ کے وسیلہ سے کہ وہ ہمیں بیٹوں کے برابر میراث یا جائیداد دے گا. تو انہوں نے آ کر کیا کیا کہ انہوں نے اپنے حصہ مانگا. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اور ڈھونڈو تو پاؤ گے. کئی دفعہ ہماری دعائیں، ہماری مناجاتیں یا ہمارے دل کی جو خواہشیں ہیں اس لیے بھی پوری نہیں ہوتی کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، کیونکہ تم مانگتے نہیں ہو. خدا یسوع مسیح نے کہا تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ تم مانگتے نہیں ہو. تو ہمارے جو چرچ کی جو ریت ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اپنی پریئر ریکویسٹ کی جو ہوتی ہے نا. پوری کلیسیا کی جو پریئر ریکویسٹ ہیں ان کی انہوں نے لسٹ بنایا. ہر فیملی کے حساب سے وہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق اور ان کی جو پریئر ریکویسٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ان کے لیے پریئر کرتے ہیں. روز صبح کرتے ہیں، شام کو بھی، دوپہر کو بھی. تو چرچ کے جو ہمارا فیتھ ہوم ہے اس کی یہ ایک روٹین ہے. تو اس لیے جو ہمیں بھی ایک اچھی مطلب ایک ریت ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے کہ ایک پریئر ریکویسٹ بنا لیتے ہیں، اور جو ایک لسٹ ہوتی ہے، اور جو خدا جن دعاؤں کا جواب دیتا جاتا ہے ان کو ٹک کرتے جاتے ہیں، اور ان کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. اور جن دعاؤں کا جواب ابھی نہیں ملا ان کے لیے دعا کنٹینیو کرتے ہیں جب تک خدا جواب نہ دے دے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لڑکیوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کر اپنی حصہ مانگا. کئی دفعہ شیطان جو ہے وہ ہمارے حصے کا پر قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور ہمیں یہاں تک پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ برکت جو ہے وہ ہمارے لیے خدا نے رکھ چھوڑی ہے، یہ ہمیں ملنی چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، جو ہے وہی میرا ہے، حصہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری میراث جو ہے خداوند یسوع مسیح خود جو ہے اس کی ساری برکتیں. خداوند نے کہا تھا کہ تو وہ بڑے بڑے کام کریں گے میرے سے بھی. تو خداوند یسوع مسیح کے جو سارے کام ہیں وہ ہماری ایکچولی تو وہ زندگی کا حصہ اور میراث ہے. تو خداوند یسوع مسیح خود ہماری میراث ہے. تو
ہمیں جو ہے کہیں ایک جگہ پہ کیا کرنا چاہیے، رک نہیں جانا چاہیے. اگر ایک آدھ دعا کا جواب مل گیا، ایک آدھ معجزہ ہو گیا کوئی، تو ہم کیا وہیں پہ ٹھوس ہو جائیں. تو لیکن یہ لڑکیاں جو ہیں، اگرچہ لڑکیاں ہیں، پانچوں بہنیں اکٹھی ہو کر کیا کیا، یہ گئی ہیں، انہوں نے یشوع کے ساتھ بات کی کہ بھئی ہمیں ہماری میراث میں سے ہمیں بھی حصہ دے. تو کیا لکھا ہے کہ سو منسی نے جلاد اور بسن کا ملک کو چھوڑ کر جو جردن کے اس کے پار ہے، اچھا نہیں سوری، میراث دے. چنانچہ خداوند کے حکم کے مطابق اس نے ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراث دی. ٹھیک ہے، ڈھونڈو تو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تو تم مانگو، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے دروازہ کھولا جائے گا. سو منسی کو جلاد اور بسن کا ملک چھوڑ کر جو یردن کے اس پار ہے 10 حصے ملے. اور کیونکہ منسی کی بیٹیوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ میراث پائی، اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلاد کا ملک ملا. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ منسی کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بھی جلاد کا ملک جو ہے وہ ملا، ان کے حصے میں آیا. تو 7ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اور آشر سے لے کر مکمتا تک جو سکم کے مقابل ہے منسی کی حد تھی، اور وہی حد داہنے ہاتھ اور این تفو کے باشندوں تک چلی گئی. اچھا، یوں تفا کی زمین تو منسی کی ہوئی، پر تفو شہر جو منسی کی سرحد پر تھا بنی افراہیم کا حصہ ٹھہرا. پھر وہاں سے وہ حد کانا کے نالے کو اتر کر اس کے جنوب کی طرف پہنچی. یہ شہر جو منسی کے شہروں کے درمیان ہے افراہیم کے ٹھہرے، اور منسی کی حد اس نالے کے شمال کی طرف سے جو کہ سمندر پر ختم ہوئی. سو جنوب کی طرف افراہیم اور شمال کی طرف منسی کی میراث پڑی، اور اس کی سرحد سمندر تھی. یوں وہ دونوں شمال کی طرف آشر سے اور مشرق کی طرف اشکار سے جا ملی. اور اشکار اور آشر کی حد میں بیچان اور اس کے قصبے، اور بلیام اور اس کے قصبے، اور اہل دور اور اس کے قصبے، اور اہل عین دور اور اس کے قصبے. اچھا جی، یہ ساری جو ہے نا یہ منسی کے جو قصبے ہیں اس کا ذکر کرتا ہے. تو بھی 12ویں آیت میں لکھا ہے تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے، بلکہ اس ملک میں کنانی بسے ہی رہے. جب بنی اسرائیل زور آور ہو گئے تو انہوں نے کنان سے بیگار کا کام لیا اور ان کو بالکل نکال باہر نہ کیا. اب سیم غلطی جو اس کے بھائی نے کی، افراہیم کا ذکر ہم پڑھتے ہیں 16ویں چیپٹر کی 10ویں آیت میں، آج ہم نے پڑھا بھی ہے کہ افراہیم نے کیا کیا، اور انہوں نے کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، بلکہ وہ کنانی آج کے دن تک افراہیمیوں میں بسے ہوئے ہیں اور خادم بن کر بیگار کا کام کرتے ہیں. یہی پیٹرن ہمیں بڑے بھائی میں بھی ملتا ہے کہ جب اس میں کیا لکھا ہے کہ تو بھی 12ویں آیت میں، آج 17ویں چیپٹر کی لکھا ہے کہ تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے، بلکہ اس ملک میں کنانی بسے ہی رہے. اور دیکھیں کہ جو ہم پچھلی دفعہ بھی سیکھ رہے تھے کہ کچھ عادتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر سے کئی دفعہ نکلتی نہیں ہیں پوری طور پر. جیسے غصے کی عادت ہے، وہ اندر دب کر بیٹھی رہتی ہے. اگر ہماری دعائیا زندگی ہوگی تو وہ دبی رہے گی. لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا روحانی طور پر کمزور ہوں گے تو وہ عادت جو ہے وہ زور پکڑ کر باہر کو آئے گی، اور وہ ہمیں ہماری زندگی کو مشکل بنا دے گی. تو بہت ساری ایسی ہماری گندی عادتیں ہیں جو اگر تو وہ بیگار کا کام لیں، اگر ہم کو نوکر بنا کر رکھیں تو وہ تو پھر تب تک تو ٹھیک ہے. ویسے آئیڈیل یہ ہے کہ ہم ان عادتوں سے نجات پائیں، ان کی پوری طرح صفائی ہو جائے، یہ ہمارے اندر سے نکل جائیں. غصہ ہے، کرودھ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، جھوٹ ہے، بدخوئی ہے، غیبت ہے، اس طرح کی جو اور طرح طرح کی گندی جو عادتیں ہیں جو ہمارا خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ پوری طرح بلڈ اپ نہیں ہونے دیتی. تو وہ اس کا بہتر تو یہ ہے کہ وہ نکال دی جائیں، وہ ہمارے جسم سے، ہمارے اندر سے، ہماری زندگیوں میں سے نکل جائیں. لیکن
اگر نہ نکلیں تو وہ دبی رہیں، اتنی دبی رہیں کہ وہ ہمیں کنٹرول نہ کریں. جیسے کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ افراہیمیوں نے کیا کیا کہ ان سے بیگار کا کام یا ان سے نوکروں کا کام لیتے تھے. اور اسی طرح منسی والوں نے بھی کیا کیا، منسی کے قبیلوں نے بھی کیا کیا. اور جب اسرائیلی زور آور ہو گئے تو انہوں نے کنانیوں سے بیگار کا کام لیا اور ان کو بالکل نکال باہر نہ کیا. یعنی کہ ان کو نوکر بنا کر تو انہوں نے رکھا، لیکن ان کو نکال باہر نہ کیا. تو یہ ہے کہ جو 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 روحانی ترقی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند بنتے جائیں، اور اس کا ہمارا کیریکٹر جو ہے خداوند یسوع مسیح کی مانند بنتا چلا جائے، اس کی شکل پر، اس کی شبیہ پر ہم ڈھلتے چلے جائیں. تو یہ ایک روحانی عمل ہے اور روحانی سفر ہے جس کی طرف ہم گامزن ہیں. خدا پولس رسول نے کہا میری طرح بنو جس طرح کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. تو ہمیں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا رول ماڈل ہے، اور اس کی سی حلیمی، اس کا سا پیار، اس کی سی جو خدا ترسی اور اس کا کیریکٹر جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں. یسوع نے کہا کہ ہم درخت جو ہے اپنے پھلوں سے کیا ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. تو درخت جو ہے اپنے پھلوں سے پہچانا، جب آپ درخت کے پتوں سے کئی دفعہ ہم ان کو نہیں پہچان سکتے، لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سیب لگے ہوئے، ہم کہتے ہیں یہ سیب کا درخت ہے. اوپر مالٹے لگے ہوئے ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ مالٹے کا درخت ہے. تو اس طرح کر کے ہمیں ہماری زندگیوں میں کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی سی جھلک اور اس کا کیریکٹر اور اس کی شبیہ نظر آنی چاہیے. تو کیا ہے کہ یہ باقی جو روح کے موافق چلو تو کیا کرو گے، جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. جسم جو ہے یعنی کہ پہلا آدمی، اولڈ مین، جن کا آج ہم ذکر پڑھ رہے ہیں. منسی ریپریزنٹ اولڈ مین، افراہیم ریپریزنٹ نیو مین. یعنی کہ منسی جو ہے وہ ہماری پرانی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، افراہیم جو ہے وہ ہماری نئے پن کو، نئی شخصیت جو کہ مسیح میں نئی پیدائش کو ظاہر کرتا ہے، دوسری پیدائش کو ظاہر کرتا ہے. تو ہمیں کیا ہے، دوسری پیدائش جو ہے نا اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے اور اس میں ہمیں چلنا چاہیے. روحانی جب تک کوئی روح اور پانی سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو روح اور پانی سے پیدا ہونا، مسیح کے ساتھ روحانی طور پر اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، دوسری پیدائش. تو روح اور پانی کا مطلب ہے کہ ہم جب پاک روح کے بپتسمے کی جو ملتا ہے تو روح سے پیدا ہوتے ہیں. پھر ہم جو پانی سے پیدا ہونے کا مطلب پانی کا بپتسمہ جو ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو روح سے پیدا ہونے کا مطلب روحانی پیدائش ہے نا. تو ہمیں خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے بائبل کی جو تعلیم کے مطابق جو ہماری دوسری پیدائش ہے اس پر خداوند وہ ہمارے کیریکٹر بلڈنگ، ہمارا خداوند یسوع مسیح میں پیدا ہونا جو اس کو ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے ہماری اندر کی جو نیچر ہے وہ دن بدن بدلتی چلی جانی چاہیے. اور جو غیر قومی اس میں آباد ہیں، جو جو اسٹرانگ ہولڈ بنے ہوئے ہماری زندگیوں میں، یعنی کہ ابلیس نے ہماری زندگی کے کچھ حصے جو ہیں ان کو کیپچر کیا ہوا ہے. اس کو کس طرح میں سمجھاؤں؟ کئی دفعہ ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے جن پر پاک روح کا پورا تسلط اور پوری پاک روح کی گرپ اس پر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس کو پوری طرح لیٹ اٹ گو نہیں کرتے، جانے نہیں دیتے. اس پر ہم ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں. اس لیے خدا جو کام ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے وہ اس ایریا کو یا ہماری اس کمزوری کو کلین کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اس کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ روحانی جس طرح یہ منسی نے اور افراہیم کے قبیلے نے کیا کیا کہ انہوں نے غیر قوموں کو اور ان بت پرست قوموں کو اپنے اندر رہنے دیا. پہلے یہ ایک غلط کام تھا، ان کو چاہیے تھا، خدا نے تو کہا تھا ان کو سب کو باہر نکال دینا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کو رہنے دیا. چلو رہنے دیا، لیکن ایک کام انہوں نے اچھا کیا کہ ان کو دبا کر رکھا.
اب دبا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہمارے اندر جو ہماری کمیاں کمزوریاں ہیں وہ اتنی مضبوط نہ ہو جائیں کہ وہ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے جب ہماری دعائیں زندگی نہیں ہوگی نا، تو پھر یہ ہمارا پرانا انسان جو ہے وہ زور مارے گا، وہ بہت زور مارے گا، وہ آپ کو ہمیشہ تنگ کرتا، ہمیشہ گرتے رہیں گے. آپ نے بولا سوچا کہ میں آج سے میں غصہ نہیں کروں گی، لیکن آپ بار بار غصہ کریں گے. آپ اگر آپ نے خدا ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا، اگر آپ روح کی ہدایت سے نہیں چل رہے، تو وہ غصے کی اسپرٹ جو ہے وہ بار بار آپ کو تنگ کرے گی. وہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ اریٹیٹ ہوں گے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یار یہ میں مطلب یہ کہاں سے، میں تو آج یہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن یہ کیوں ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ جو ہے یہ ان کی ہمیں صفائی کی ضرورت ہے، اور خدا نے کہا تھا کہ ان کو باہر نکال، باہر کرنا. چلے میں اب آخری چند آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ ہم اس کو بھی ختم کریں. اور بنی یوسف، یہ 14ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں. بنی یوسف نے یسوع سے کہا کہ تو نے کیوں کرا ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراث کے لیے دیا، اگرچہ ہم بڑی قوم ہے، کیونکہ خدا نے ہم کو برکت دی ہے. اب دیکھیں کہ بنی یوسف جو ہے یعنی کہ یوسف کی اولاد جن کو ہم منسی اور افراہیم کہتے ہیں، انہوں نے اگر کہا جی ہمیں اور حصہ چاہیے. ابھی باقی کسی قبیلے نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں زیادہ میراث چاہیے یا ہمیں زیادہ حصہ چاہیے. لیکن ہمیں یہ دیکھیں ان کو جو بنی یوسف نے آ کر کیا کہا کہ ہمیں برکت دے، خدا نے ہمیں برکت دی ہے اور ہمیں ایک بڑی قوم ہے، تو ہمیں اور حصہ دے. اب یشوع نے جواب دیا، یشوع نے ان سے جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افراہیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے. ٹھیک ہے. تو یشوع نے کہا ٹھیک ہے، تم بڑی قوم ہو تو تھوڑی محنت کرو، تھوڑا کام کرو. تو محنت جو ہے وہ بہت دفعہ مطلب لوگوں کو کرنا پسند نہیں ہے. تو یہ چاہتے تو ہمیں میراث میں حصہ ملے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی قوم ہیں، لیکن جو اپنی میراث کے لیے کچھ جدوجہد اگر کرنی پڑے، تھوڑی کوشش کرنی پڑے، تو وہ نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ وہ کہہ رہے کہ یشوع ہی ان کو کر کے دے. تو یشوع نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، یہ جگہ تو بہت بڑی ہے، جا کے وہ جو افراہیم جو اس ملک میں فرزی جو غیر قوم آباد ہے ان کو جا کے ان کو ڈھیر کرو اور ان پہ قبضہ کرو اور ان کو نکال باہر کرو، اور وہاں پہ جو جنگلات ہیں ان کو کاٹ کے اپنے لیے رہنے کے لیے جگہ بناؤ. لیکن یہ کام وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو وچ از کالڈ، جس کا مطلب ہے کہ ایک یعنی کہ سستی اور کاہلی کی جو اسپرٹ ہے، جو سستی یعنی کہ کی کہنے لیزی پن، پنجابی میں کیا کہیں گے اس کو، یعنی ڈھیلے ہاتھ ہے. تو ڈھیلے ہاتھ جو ہے وہ خدا کو کیا ہے، پسند نہیں ہے. تو ڈھیلے ہاتھوں کا ذکر ہم وہ پڑھتے ہیں. اگر ہم ربکا کی زندگی میں دیکھیں، ریبیکا جس کو بولتے ہیں، ریبیکا کی زندگی میں دیکھیں، ربکا جس کو بائبل میں لکھا ہے، اس نے جب ابراہیم کا نوکر جو ہے وہ اسحاق کے لیے دلہن یا بیوی تلاش کرنے کے لیے آیا، تو اس نے کہا کہ جو خداوند جو عورت جب میں اسے پانی مانگوں تو وہ کہے کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں گی، تجھے بھی پانی پلاؤں گی، تو وہ میرے لیے ہوگی، ایک نشان ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ربکا آئی اور اس نے پانی سمندر میں سے نکالا، اس میں سوری کنویں میں سے نکالا، اور ابراہیم کے نوکر کو بھی دیا اور اس کے اونٹوں کو بھی پانی پلایا. اور اگر وہ عورت کنویں میں سے بالٹیوں کے ساتھ پانی نکالنا، اونٹ پانی بہت زیادہ پی جاتے ہیں، تو نکال کر ان کو پلانا یہ ایک مشکل عمل تھا. پتہ نہیں کتنے اونٹ تھے اس کے پاس، 5 تھے یا 10 تھے یا جتنے بھی تھے، لیکن ایک اونٹ کو پانی پلانا، سمندر بالٹی ڈال کر کنویں میں سے نکال کر پلانا بھی بہت بڑا کام ہوتا تھا، کیونکہ اونٹ جو ہے، صحرا کے اونٹ بہت سارا پانی پی جاتے ہیں. لیکن اس عورت نے سستی نہیں کی، کاہلی نہیں کی، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے اس آدمی کو بھی پانی پلایا اور اس کے اونٹوں کو بھی پانی پلایا. تو اس نے کیا کیا، محنت کی اس نے، اور خدا نے اس کو آنر کیا، اور خدا نے اس کے قوموں کی ماں بنایا. تو خدا کی برکتیں جو ہیں، وہ محنتی ہاتھ جو ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کبھی کنگال نہیں ہوتا.
تو یہاں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کی جو قوم ہے، منسی والے جو ہیں، جو یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے باپ نے تو بہت محنت کی تھی، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ہمیں، یشوا سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ہمیں اور زمین دے، جبکہ یشوا نے اسے کہا کہ تم ایک بڑی قوم ہو، جنگل میں جاؤ، وہاں فرزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افراہیم کا کوستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے۔ تو یشوا نے بڑی ایک یعنی کہ عقل مندی سے ان کو کیا کیا، جواب دیا۔ بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں، اور سب کنانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی وہ جو بیت شان اور اس کے قصبوں میں، جو وہ جو یزرعیل کی وادی میں رہتے ہیں، ہیں دونوں کے پاس لوہے کے رتھ ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں جانے سے کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ تو وہ اس جگہ تو تھی، لیکن اس پر قبضہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس لوہے کے کیا ہے، رتھ ہیں۔ یشوا نے بنی یوسف یعنی افراہیم کو اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو، سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا، بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے، تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا، اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے، کیونکہ تم کنانیوں کو نکال دو گے، اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زور آور ہیں۔ تو یشوا ان کے لیے پازیٹیو یعنی کہ ایک مثبت باتیں کر رہا ہے، ان کو کہتا ہے کہ تم نکال سکتے ہو، ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جا کے قبضہ کرو۔ تو کئی دفعہ جو ہم خود سے ہی اپنی کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں، وہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہم اپنا ہی ضرب جمع تقسیم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ شیطان کا مین پرابلم یہ ہے کہ شیطان کا مین ہتھیار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں وسوسے، ڈر اور خوف اور نا امیدی ڈالتا ہے۔ تو یشوا کو اس بات کا اندازہ ہے، اور کیونکہ اس نے پہلے بھی جب وہ جاسوسی کے لیے موسیٰ نے اس کو بھیجا تھا، تو اس نے آ کر اسی طرح کی رپورٹ دی تھی۔ وہ کہتا ہے اگرچہ وہ لوگ بڑے بڑے ہیں، ہم ان کو نکال باہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یشوا کو آپ کو پتا ہے کہ وہ دلیر آدمی تھا، اور اس نے منسی کے قبیلے اور افراہیم کے قبیلے کو بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے پاس رات ہیں، ہوں گے، ان کے پاس لوہے کے رات ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن تم زور آور ہو، تم ان کو نکال باہر کرو گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یشوا پازیٹیو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور یعنی اسی طرح اس نے کیا کیا، ان کی ہمت بڑھائی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں ان کے پاس نہ جانا، وہ تو لوہے کے رات ہیں، وہ تو تم پر قبضہ کر لیں گے، مار دیں گے تم کو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تم ان کو نکال باہر کرو گے۔ تو کئی دفعہ فیملی میں کوئی اگر کمزور ہے، خاص طور پہ بچے اگر دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑا ویک ہے، اسٹڈی میں ویک ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، یا کسی کام میں اس کا من نہیں لگتا، یا ویک ہے، نہیں سمجھ آتا، تو ان کو کیا ہے، ہمیں کیا ایز اے پیرنٹ کیا کرنا چاہیے، ان کی ہمت بتانی چاہیے۔ یو کین ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ، پازیٹیو بولیں، ان کے بارے میں اچھی بات چیت کریں، اور ان کے بارے میں مثبت باتیں منہ سے نکالیں، اور نہیں یہ تہائی نکما، یہ تہائی نلائق، یہ تہائی کاڑے منہ والا، پتہ نہیں کیا کیا مامے عورتیں اپنے بچوں کے لیے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بچوں کے لیے، چاہے وہ کچھ بھی کریں، جیسے مرضی ہوں، ماں باپ کے لیے یہی ایک عمل ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی باتیں ان کے لیے منہ سے نکالیں، ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ تو جیسے کہ ہم نے یشوا کے بارے میں سنا کہ یشوا نے کہا کہ تم زوراور ہو، تم کیا ہو، تم زوراور ہو۔ جیسے ہم نے جدعون کے بارے میں پڑھتے ہیں، جدعون جو کہ چھپ کر جو تھا، وہ کولو پہ کام کر رہا تھا، تو کولو تھا، یا وہ کیا کیا کر رہا تھا، چھپ کر مدائنیوں سے ڈر کے وہ چھپ کر کوئی کسی کو یاد ہے کیا کر رہا تھا، انگور کا کوئی
نکال رہا تھا، رس نکال رہا تھا جب، تو خدا کے فرشتے نے اس کو نظر آ کر اس کو کیا کہا. وہ تو جدعون ایک ڈرا ہوا آدمی تھا، ایک کمزور آدمی تھا. تو خدا کے فرشتے نے کہا کہ اے زوراور سورما. کیا کہا تھا خدا نے؟ خدا کہا یہ قاضیوں کی کتاب میں ہمیں، قضات کی کتاب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. تو اس نے، اگرچہ جدعون اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا تھا، وہ ڈرا ہوا تھا اپنے دشمنوں سے، اور ڈر کے وہ چھپ کر کام کر رہا تھا. تو فرشتے نے اسے آ کر کہا کہ اے زوراور سورما. جب ہم اپنے بچوں کو ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ اٹ ول امپیکٹ دیئر فیوچر. ان کا اثر جو ہے آپ کے آنے والے سالوں میں ان کی، شاید آپ کی زندگی میں نظر نہ آئے، لیکن آپ کی کئی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ان پر اثر کریں گی، اور ان پر اس کا، آپ نیگیٹو بولیں گے نیگیٹو ہوگا، اگر پازیٹیو بولیں گے تو پازیٹیو ہوگا. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اور میرے خیال ہے آج کی عبادت کو ہم ازاری کم، آج کی بائبل اسٹڈی کو کلوز کرتے ہیں. تو نہیں ریکارڈنگ ابھی کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں.